اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مثالی جذبہ، ایثار اور قربانی کے بارے میں۔ عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کے عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے عظیم فرزند حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے مثالی جذبہ اطاعت، تسلیم و رضا، عزیمت و استقامت، جانثاری و فداکاری کی علامت، وہ عظیم اور تاریخ ساز قربانی کی یادگار ہے جو انہوں نے پیش کی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے۔ یہ خواب ان کو بار بار آتا رہا، 2 سے 3 دن ان کو آتا رہا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس خواب کی تعبیر بتائی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس بات کی تصدیق کی، بیٹے کو اس بات کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا ان کو فدیہ دیا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قربانی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جیسے اللہ کا حکم ہے آپ اس حکم کو کیجئے، آپ مجھے صبر اور استقامت والا پائیں گے۔ شیطان نے اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ورغلانے کی بے حد کوشش کی تھی کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے۔ بیوی کو الگ سے جا کر کہنے لگا کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے۔ بیوی بھی بڑی صبر و استقامت والی تھی اور اللہ کی نیک بندی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اپنا سر جو ہے وہ اس بات کے لیے راضی کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ وہ عظیم قربانی ہے جس نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ اطاعت، جرأت و استقامت اور عظمت و جلالت پر مہر کی تصدیق ثبت کر دی۔ میں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ کوئی بھی سگا باپ اپنی بیٹے کو یا بیٹی کو، یوں سمجھنے کے سگی اولاد کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا ارادہ یا اس کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اتنا حوصلہ کسی بھی باپ میں نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان لینا تھا۔ تورات اور قرآن کریم دونوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ملت ابراہیمی کی حقیقی بنیاد قربانی تھی۔ یہی قربانی حضرت ابراہیم کی پیغمبرانہ اور روحانی زندگی کی خصوصیت تھی۔ اسی امتحان اور آزمائش پر پورا اترنے کے سبب ان کی اولاد ہر قسم کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال کی گئی۔ چنانچہ تورات کی کتاب پیدائش میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ تو نے ایسا کام کی اور اپنا اکلوتا بیٹا دریغ نہ رکھا، میں نے قسم کھا لی کہ میں برکت دیتے ہی تجھے برکت دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت دین پر استقامت اور عظیم قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ جذبہ ایمان اس قدر پسند آیا کہ اسے ایمان کا حقیقی معیار قرار دیا۔ یہی ایمانی جذبہ ہر دور کا ایمانی معیار اور ہر عہد کی کسوٹی ہے۔ دین کی دعوت، عقیدہ توحید کی عظمت اور بت شکنی کی پاداش میں آپ کو بادشاہ وقت نمرود نے آگ میں ڈال دیا، لیکن آپ استقامت کے ساتھ دین کی عظمت اور عقیدہ توحید کی سربلندی کے لیے پوری طرح حق پر ثابت قدم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الانبیاء میں، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ہمارے بندے پر ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا۔ اقبال نے اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں ایک اور موقع پر فرمایا گیا ترجمہ، اور جب ابراہیم کے پروردگار نے چند باتوں میں ان کی آزمائش کی تو پھر انہوں نے پورا کیا، تو اللہ نے ان سے کہا میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے خدا نے ان سے کہا کہ تو خود کو سپرد کر دو تو انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کے پروردگار کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور اللہ کے فرما بردار تھے،
اور جو ایک طرف کے ہو کر ہے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں برگزیدہ بندہ بنا دیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلا دیا تھا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی خوبی دی اور آخر میں بھی خوبی دی، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دنیا میں اور آخر میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ النحل۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 13 میں بھی ایک سورت نازل کی ہے جس کا مکمل نام سورۃ ابراہیم ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پارہ نمبر 13 میں سورۃ ابراہیم کا ملاحظہ کیجیے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ یہ ایک تاریخی اور ابدی حقیقت ہے کہ مقربین بارگاہ الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہ نہیں ہوتا جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہیں امتحان اور آزمائش کی سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور قدم قدم پر جانثاری اور تسلیم رضا کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ اللہ کے جلیل القدر اور پیغمبر نبی تھے، اس لیے انہیں بھی مختلف امتحانات اور آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ اپنی جلالت قدر کے لحاظ سے ہر مرتبہ امتحان اور آزمائش میں کامل اور مکمل ثابت ہوئے۔ جب انہیں نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت جس صبر و رضا کا انہوں نے ثبوت دیا اور جس عظمت و استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو فاران کے بیابان میں اکیلا چھوڑنے کا حکم ملا تو وہ بھی کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، آزمائش اور سخت آزمائش کا مرحلہ تھا۔ بڑھاپے میں اور پیرانہ سالی کی دعاؤں اور تمناؤں کے مرکز، راتوں اور دنوں کی دعاؤں کے ثمر و قلب نظر کے چشمے چراغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو صرف اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایک بے آب و گیا مقام پر چھوڑ آتے ہیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پدری جوش میں آ جائے اور حکم ربانی کی تکمیل میں تعمیل میں لغزش ہو جائے۔ کیا ہی کہنے ہیں۔ ان دونوں کھٹن منزلوں کو عبور کرنے کے بعد اب تیسری آزمائش اور سب سے بڑا اور کھٹن امتحان کیا تھا جو پہلے دونوں امتحانوں سے سخت اور جاں گمساں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل 3 رات سے خواب دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابراہیم تو ہماری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور تسلیم رضا کے پیکر تھے، لہٰذا وہ اطاعت و رضا کا پیکر بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی فوری تعمیل کریں۔ تاہم چونکہ یہ معاملہ ان کی اپنی ذات تک محدود نہیں تھا بلکہ اس امتحان اور آزمائش کا دوسرا جز ان کا بیٹا تھا جس کی قربانی پیش کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، لہٰذا باپ نے اطاعت شار فرما بردار بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم دونوں سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم جیسے اولو العزم ثابت قدم، عظیمت و استقامت، تسلیم رضا اور اطاعت ربانی کے پیکر، عظیم مرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم کے فرزند تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ اگر میں خدا کی راہ میں ذبح کر دیا جاؤں اور خدا کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مولانا حفظ الرحمان سے واری نے قصص القرآن میں جلد اول میں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بھی بیان کیا ہے اس واقعے کو، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس واقعے کو تفصیلات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کا ذکر اس طرح سے بھی آیا، جب وہ اسماعیل ان کے ساتھ دوڑنے جوانی کی عمر کو پہنچے تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اسماعیل نے، ابا جان آپ کو جو بھی حکم ملا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے انہیں پکارا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک سری آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا ان کو فدیہ بنا دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے ابراہیم کا ذکر خیر بھی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیک کار لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورۃ الصافات۔ علامہ سید سلیمان ندوی کیا خوب لکھتے ہیں کہ یہ قربانی کیا ہی قربانی تھی، یہ محض خون اور گوشت کی قربانی نہ تھی بلکہ روح اور دل کی بھی قربانی تھی، یہ ما سوا اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں تھی، یہ اپنی عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی، یہ خدا کی اطاعت، عبودیت اور کامل بندگی کا بے مثال منظر تھا، یہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کا وہ امتحان تھا جسے پورا کیے بغیر دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی نیکی نہیں مل سکتی تھی۔
باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا نہ تھا، بلکہ خدا کے سامنے اپنے تمام تر جذبات، خواہشوں، تمناؤں اور آرزوؤں کی قربانی تھی۔ خدا کے حکم کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو معدوم کر دینا تھا۔ جانور کی ظاہری قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہری عکس اور اس خورشید حقیقت کا ظل مجاز تھا۔ سید سلیمان ندوی سیرت النبی۔ اسی طرح حقیقت یہ بھی ہے کہ قربانی دراصل وہ عظیم ذبح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ قرار دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کر دینا در حقیقت خود کو قربان کر دینے کے قائم مقام ہے۔ یہ اس بات کا خاموش اقرار ہے کہ ہماری جان اللہ کی راہ میں نظر ہو چکی ہے، اور جب اسے طلب کرے گا ہم بلا تعمل پیش کر دیں گے، جبکہ اسلام کے لفظی معنی خود کو سپرد کر دینے اور اطاعت و بندگی کے لیے گردن کو جھکا دینے کے ہی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس اثار اور قربانی سے ظاہر ہوتی ہے۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے قربانی کا ثبوت ملتا ہے۔ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر بھی قرآن مجید میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو مختصر ان کا بھی واقعہ بتا دیتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور سنا دیجیے انہیں حال آدم کے دو بیٹوں کا سچا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو اس قابیل نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا بے شک تو اللہ پرہیزگار لوگوں کی ہی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6۔ الہامی اور غیر الہامی کم و بیش تمام مذاہب اور معاشروں میں قربانی کا تصور ملتا ہے، تاہم یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت ابراہیم کی قربانی پوری انسانی تاریخ میں ایک منفرد اور بلند مقام رکھتی ہے۔ تاریخ کے اگر ہم اوراق کھول کر دیکھیں تو اس عظیم قربانی کی مثال پیش کرنے سے وہ قاصر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ارشاد فرما کر اس قربانی کی عظمت اور قبولیت کا اعلان کیا، اسے عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ قرار دیا۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس عظیم جذبے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عبادت کا درجہ عطا کیا گیا۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانیوں کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قربانی میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے ہر جانور کے بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے اختتام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے خدا کے بندو دل کی پوری رضا اور خوشی سے قربانی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول فرمائے۔ قربانی در حقیقت ایک عظیم عبادت ہے۔ اسلام کے نظام عبادات کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت کے اس نظام کا اصل مقصد اسلام کا مطلوب انسان کو تیار کرنا ہے۔ یہ انسان کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کی ہے۔ یہ سیرت اور کردار کی تعمیر کرتی اور روحانی ترقی اور اخلاقی بالغی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ چنانچہ عبادت کا اصل مقصد کیا ہے کہ نفس کا تزکیہ ہو، تقوی کی روح پیدا ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور اللہ کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی بندگی ہر شے پر غالب آ جائے۔ نفس کی اصلاح کے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں، اور نفس کی اصلاح کا حقیقی اور مؤثر ترین طریقہ وہ عبادات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہیں۔ قربانی در حقیقت اس عہد کی تجدید بھی ہے کہ ہمارا جینا اور بننا در حقیقت اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں فرمایا فرما دیجئے نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری زندگی سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ در حقیقت پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور اس بندگی کے اظہار میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی اور بندگی کا شیوا بھی یہی ہے۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہماری پوری زندگی تسلیم و رضا سے عبارت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت، تسلیم و رضا کا اظہار در حقیقت ایمان کا تقاضا اور بندگی کی حقیقی علامت بھی ہے۔
शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़ियाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला उन लोगों के कुर्बानी के जानों का गोश्त नहीं पहुंचता अल्लाह के पास, न उनका खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। तस्लीम और रज़ा, एतराफ़ बंदगी और तकवा और परहेजगारी कुर्बानी की हकीकी रूह है। ख़ुसूसन तकवा ही वो अज़ीम रूहानी जज्बा है जो बंदगी का हासिल और तमाम इस्लामी इबादत का जुज़ है। आज ज़रूर इस बात की है कि कुर्बानी की हकीकी रूह को समझते हुए सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में हम अपने अंदर वो जज्बा पैदा करें कि दीन की अज़मत और सरबुलंदी, इस्लाम की तरवीज और इशाअत, इस्लाम की बका, उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद, मुल्क की सलामती और इस्लामी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी तरीके की कुर्बानी से दरियर नहीं करेंगे। दीन की अज़मत और सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे। और यही दर हकीकत ईद उल अज़हा का हकीकी पैगाम, सुन्नत इब्राहिमी और कुर्बानी का हकीकी तकाजा भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको एक मरतबा एडवांस ईद मुबारक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।